بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پیار محبت پیدا کرنے کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں یہ بہت ہی طاقتور، فائدہ مند اور زبردست وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کسی کے دل میں بے انتہا پیار محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، یہ جھگڑا میاں بیوی کے درمیان ہے یا بچوں کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، آپ کے اپنے محبوب کے ساتھ ہے یا رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ بھی ہے، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کچھ لوگ بچوں کے لیے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بچے ان کا کہنا نہیں مانتے، بہت کوشش کرتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں لیکن بچے کہاں مانتے ہی نہیں ہیں۔ بات کہی جائے اس کے الٹ کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں کرتا اور آپس میں لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ معزز ناظرین، آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط کریں گے، اور یہ تعلق نماز اور قرآن کے ذریعے ہی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نماز اور قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث ہی آپ کے ہر کام سلجھیں گے۔ اس کے دل میں بھی آپ پیار محبت چاہتے ہیں، اگر کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے، اگر آپ کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرے گا، آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کی ہر جائز خواہش پورا بھی کرے گا۔ عزیز ناظرین، اگر رشتہ داروں میں لڑائی ہے اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو بھی نفرت یا عداوت ہے وہ ختم کر دیں گے اور ان کے دل آپ کی محبت سے لبریز کر دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، نیک تعلق قائم کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ فرمایا گیا ان رحمتی تغلب علی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ بے شک جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ یہ سارے کام، یہ سارے نیک اعمال خود سے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہوتی ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اگر اس خدا تعالیٰ کی ہم پر رحمت نہ ہو تو ہم ایک بھی کام نہ انجام دے پائیں۔ معزز ناظرین، اس خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی ذات کا ہم پر کروڑوں رحمتیں ہیں، کروڑوں برکتیں ہیں، کروڑوں احسان ہیں، جس کا ہم بدلہ اتار نہیں سکتے، نہ ہی ہم اتار سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ذات اتارنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا۔ کوئی انسان چاہے جتنا متقی، جتنا پرہیزگار ہے، اس چیز پہ فخر نہیں کر سکتا کہ اس کے اعمال اچھے ہیں، وہ نیک اور صالح اعمال کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ نہیں معزز ناظرین، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی، اس لیے جب تک خدا تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو آپ کے ہر کام بڑے اچھے سے، بڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انجام کو پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ وہ آپ پر اپنی خصوصی رحمت کریں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے تو ہم اور تم کس کھیت کی گاجر اور مولی ہیں کہ ہمارے ہر کام خدا تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال بھی اتنا فخر ہے کیا؟ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، قرآن مجید پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ سکتے ہیں اور اس سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ معزز ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے، نماز فجر کے بعد کرنا ہے اور اشراق سے پہلے کرنا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا یہ وظیفہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 3 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ، یا خالق، یا رؤوف، یا سلام۔ ان چاروں کی ایک تسبیح آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ چاروں ملا کے ایک بنتے ہیں، یا اللہ، یا خالق،
یا رؤوفو، یا سلامو، تو یہ ایک بنتے ہیں روزانہ 100 مرتبہ، یعنی اس کی ایک تسبیح آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کریں گے۔ معزز ناظرین، یہ وظیفہ اجازت لیے بغیر نہیں کریں گے، اس لیے وظیفے کی اجازت کے لیے آپ اپنا نام کمنٹ کریں گے، ہماری طرف سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے وہ خدا تعالیٰ پر توکل اور یقین کے ساتھ کریں گے۔ ہر کام شروع کرنے کے لیے، ہر اعمال کے لیے یقین پہلی شرط ہے۔ یقین کامل ہو تو ہر کام منزلیں، ہر کام پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، ہر منزل بہت آسان ہے، ہر منزل تک مقصود مل ہی جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اور وظائف کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔